اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتظرین حضرت حجت علیہ السلام، سلام علیکم۔ اس وقت حالات علماء کے متعلق بیان ہو رہا ہے۔ وہ علماء کی جو غیبت صغریٰ سے آج تک کے سلسلے میں دین کی خدمات انجام دیتے رہے ہیں، اور ایسے علماء جن کی طرف نشاندہی ہمارے امام اعصر علیہ السلام نے کی تھی اور دیگر ائمہ نے کی تھی کہ غیبت میں کس کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ چنانچہ انہی میں سے ایک نام مشہور و معروف نام ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا، ابو جعفر محمد بن علی بن حسین ابن موسیٰ ابن بابویہ قمی۔ یہ ایک عظیم شخصیت اور عظیم ہستی گزری ہے جنہیں ہم لوگ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ تاریخ میں آپ کو صدوقین ملے گا، کہیں کہ اس کا ذکر ہوتا ہے صدوقین، تو صدوقین سے مراد باپ اور بیٹے ہیں، یعنی شیخ صدوق علیہ الرحمہ اور آپ کے والد بزرگوار۔ اور کہیں کہیں اس میں ایک اور مراد پائی جاتی ہے، جیسا کہ شہید ثانی سے سوال پر خواب میں انہوں نے جواب دیا تھا کہ زکریا ابن آدم جو کہ ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کے بارگاہ میں ہیں، آپ کے صحابی ہیں، اور دوسرے شیخ صدوق علیہ الرحمہ، ان دونوں کو ملا کر کے صدوقین یعنی دو سچے کہا جاتا ہے۔ صدوق کا مطلب بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ کی ولادت 306 ہجری میں ہوئی ہے اور آپ کی وفات 381 ہجری میں ہوئی ہے۔ کل 75 سال کی آپ کی حیات ہے۔ 306 ہجری یعنی جناب حسین بن روح جو نائب امام ہیں، آپ کی امامت کا آغاز ہے، آپ کی نیابت کا آغاز ہے، اور وہاں سے لے کر کے غیبت کبریٰ میں 381 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے۔ یہ ایک مسلسل خدمت ہے جو آپ نے انجام دی ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ بھی ایک روایت ہے اور مشہور اور معتبر روایت ہے کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ کے والد بزرگوار علی بابویہ قمی بغداد تشریف لے گئے تھے، اور بغداد جانے کے بعد جب وہاں سے واپس آئے تو آ کر کے انہوں نے خط لکھا تھا، اور خط لکھ کر کے بھیجا تھا جس میں آپ نے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی خواہش کی تھی، جس کا جواب خود امام نے تحریر کر کے بھیجا کہ اس سلسلے میں آپ نے دعا فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ 2 بیٹے ہوں گے دہلوی کنیز کے بطن سے، اور اس میں ایک محمد اور دوسرے حسین، یعنی محمد یعنی شیخ صدوق علیہ الرحمہ اور حسین ان کے بھائی، دونوں مجتہد ہوں گے۔ تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ اس بات پہ فخر کیا کرتے تو کہا کرتے تھے کہ میں امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ تو ایک طرف یہ، دوسری طرف آپ کے بابرکت ہونے کی، آپ کے صاحب علم ہونے کی بشارت بھی امام علیہ السلام نے ہی دی تھی، اور آپ نے تقریباً 300 کتابیں تحریر فرمائی ہیں، تالیف اور تصنیف ہے آپ کی، اور آپ کے اساتذہ بہت سارے ہیں جس میں خصوصاً آپ کے والد بزرگوار ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے شاگرد بھی بہت سارے ہیں، جس میں ممتاز شخصیت شیخ مفید علیہ الرحمہ کی ہے جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں۔ قم کے بارے میں، جو کہ ایک قمی ہیں، قم کے بارے میں جو تاریخ میں پایا جاتا ہے، اس زمانے میں جیسا کہ آپ کے والد بزرگوار کا زمانہ تھا، آپ نے پہلے بھی سنا ہے، آپ کے خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ جب دوسرے نیابت کا زمانہ آیا ہے تو اس زمانے میں بہت سارے جھوٹے نیابت کے دعوے دار بھی نکلے تھے۔ حسن شریعی ہیں، احمد بن ہلال ہیں، نصیر تمیری ہیں، منصور حلاج ہے، شرمغانی ہیں، سب نکلے تھے۔ انہوں نے قم کی طرف بھی رخ کیا تھا، مگر اہل قم نے کسی کو بھی اپنے ہاں ٹھہرنے نہیں دیا، اور کوئی بھی ان کے بہکاوے میں نہیں آیا۔ انتہا یہ ہے کہ منصور حلاج خود قم گیا تھا، اور اس نے خط بھیجا تھا کہ میں امام کا نائب ہوں، لہٰذا میری پیروی کرو، میری مدد کرو۔ یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد کے پاس اس نے خط لکھا تھا، اور آخر اسے قوم سے باہر پھینکوا دیا گیا، اس کا خط پھاڑ دیا گیا تھا۔
تو قم وہ شہر ہے کہ جہاں پر آئے تو بہت سارے لوگ، مگر کسی کی یہاں چلی نہیں، یہاں کوئی بھی گمراہ کن عقائد کی ترویج نہیں کر پایا، بلکہ ہر ایک کو یہاں پر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سلسلے میں جہاں تک دیکھا جائے کہ 329 ہجری جو کہ نیابت کے خاتمے کا زمانہ ہے، غیبت صغریٰ کے خاتمے کے اختتام کا زمانہ ہے، آپ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے والد آپ کے بزرگ علی بن حسن بابویہ قمی کا انتقال ہوا۔ اسی سن میں شیخ کلینی کا انتقال ہوا، اور اسی سن میں تیسرے نائب یعنی علی بن محمد سمری کا انتقال ہوا ہے۔ بابویہ کی یہ جو تھے حسین بن روح سے زیادہ ان کا لگاؤ تھا، اور آپ نے دین کی جو خدمات انجام دی ہیں اس سلسلے میں تاریخ میں بہت سارے تذکرے پائے جاتے ہیں، مگر اس وقت فی الحال ذرا سا ذکر شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے متعلق کرنا ہے، اور مختصر حالات، کیونکہ تفصیلی حالات تو بہت زیادہ آپ کی جو کتابیں ان میں موجود ہیں، اور اگر رجوع کر سکے تو زیادہ بہتر ہے کہ علماء کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان لینا ضروری ہے۔ جو علماء غیبت کبریٰ میں دین کے نگہبان اور دین کے مینارے ہیں، جن کے ذریعے سے شریعت پہچانی جا رہی ہے، دین پہچانا جا رہا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ 2 بار بغداد گئے ہیں، ایک بار 352 ہجری میں، دوسری بار 355 ہجری میں۔ انہوں نے دور دراز کے سفر کیے ہیں، احادیث کے سلسلے میں، احادیث کے جمع کرنے کے سلسلے میں بہتوں سے انہوں نے حدیث سنی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کام جو انہوں نے انجام دیا غیبت کے زمانے میں، بہت اہم کام تھا، وہ یہ تھا کہ چونکہ شلمغانی وغیرہ جیسے لوگ جو تھے، افراد تھے، انہوں نے جو گمراہ کن عقائد پھیلائے تھے، اب پہلے سے جو فرقے موجود تھے، مثلا کیسانیہ فرقہ ہوا، زیدیہ فرقہ ہوا، یہ سب موجود تھے، اس کے افراد تھے، تو شیعت کو انہوں نے ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوششیں کی ہیں، اور ہر دور میں انہوں نے شیعت کو بہکانے کی کوشش کی ہے۔ ایسے میں جب امام سامنے تھے تب بات اور تھی، مگر جب امام غیب کے پردے میں ہیں تو ان لوگوں کو ذرا زیادہ موقع ملا کہ اپنے گمراہ کن عقائد کو شیعوں میں رائج کرائیں، لیکن ایسے میں علماء کرام ہی تھے سامنے جنہوں نے آ کر ان کا دفاع کیا اور ان کو دور کیا، ان کو ذلیل و رسوا کیا، ان کی سچائی کو لوگوں کے سامنے لا کے رکھا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے کافی سفر پائے جاتے ہیں، اور جہاں بھی گئے آپ نے وہاں جو بھی عقائد کی خرابی پائی اس کی اصلاح کی اور اس کو درست کیا۔ اسی سلسلے میں آپ نیشا پور گئے تھے، نیشا پور میں بھی حالات یہی تھے، وہاں پہ کافی لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے آپ نے، اور لوگوں نے جو شبہات پیدا کیے تھے ان شبہات کا ازالہ کیا، اور دھیرے دھیرے لوگوں کے اس عقیدے کو مضبوط کیا کہ امام علیہ السلام غیب کے پردے میں ہیں، جب حکم پروردگار ہوگا تو آپ تشریف لائیں گے اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں امام علیہ السلام کے حکم پر آپ نے کتاب لکھی جو مشہور ہے، مجھے اس بارے میں تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کمال الدین و اتمام النعمت نام کی کتاب جو آپ نے تحریر فرمائی ہے، یہ امام عصر علیہ السلام کے حکم سے فرمائی ہے، یعنی اتنا رابطہ امام کا ہے کہ چاہے ظاہراً ہو چاہے عالم رویا یعنی خواب میں ہو، بہرحال یہ چیز معتبر ہے اور سب کے نزدیک درست ہے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ کتاب امام علیہ السلام کے حکم پر تحریر فرمائی ہے، جس میں آپ کے مکمل حالات ہیں، آپ کے غیبت کے معاملے میں اچھی خاصی بحث ہے، یہ ساری چیزیں اس میں جمع کی گئی ہیں۔ دوسرے آپ کے مناظرے بہت زیادہ ہیں، اور مناظروں کو آپ کے کتابی شکل دی گئی ہے۔ رکن الدولہ ایک بادشاہ گزرا ہے دہلوی، عراق کے علاقے میں بادشاہ تھا، اور اس نے اپنے دربار میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کو بلایا تھا۔ مذہب حقہ کے معاملے میں جب چاروں طرف شبہات پیدا کیے جا رہے تھے تو وہاں بلایا گیا تھا، اور آپ نے مخالفین کے مدلل جواب دیے، ان کے سوالوں کے جواب دیے، جواب دے کر کے سب کو مطمئن کیا۔ جہاں تک اسی سلسلے میں اس دربار میں کئی مناظرے ہوئے ہیں، اور ہر مناظرے کی تفصیلات کتابوں میں تاریخوں میں موجود ہے، کہیں سے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری سب سے اہم بات ان کے سلسلے میں یہ ہے کہ میں بہت زیادہ طولانی گفتگو نہیں کر پاؤں گا ان کے بارے میں، کیونکہ وقت بھی اتنا نہیں ہے۔ ہدف چونکہ امام علیہ السلام کی معرفت پر بات ہو رہی ہے،
تو چاہتا یہ ہوں کہ اسی پہ رہے، تھوڑے سے علماء کا تذکرہ کر کے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ظہور کی علامتوں کے سلسلے میں بھی گفتگو کرنی ہے۔ لہٰذا اس گفتگو کو یہیں روکتے ہوئے بس اتنا کہ آپ رے یعنی تہران میں، اس وقت جو تہران ہے، شاہ عبدالعظیم کا جو روضہ ہے، اسی روضے سے قریب آپ کا مزار ہے، یہاں آپ دفن ہے۔ اور ایک زمانہ ایسا آیا تھا جب آپ کی قبر میں آپ کے مزار پہ شگاف پڑا تھا، لوگوں نے دیکھا تھا آپ کا جسم نازنین ویسے کا ویسے ہی تر و تازہ ہے، ناخونوں میں خضاب کے اثرات اسی طریقے سے باقی ہیں۔ دوبارہ آپ کی قبر کو پھر سے مرمت کر کے درست کیا گیا، آپ کے مزار کو درست کیا گیا۔ چنانچہ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اللہ انہیں کبھی بھی کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں مٹنے نہیں دیتا ہے، ان کا وجود باقی رہتا ہے اور اسی طرح سے باقی رہتا ہے جیسا اس نے وعدہ کیا، فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ چنانچہ اس طریقے سے یہ ہستی بھی ہمارے لیے فخر کرنے کے لائق ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ایسے علماء سے نوازا، ایسے ایسے علماء دیے ہیں کہ جن پہ ہم دن رات فخر کریں اور اطمینان کے ساتھ جن کے فرامین پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں امام اس طرح پہنچے کہ امام سے راضی ہوں اور ہماری نصرت کے امام قبول فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔